فلیس منی صدق اللہ العظیم۔ چند منٹوں کے اندر چند گزارشات احباب کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور پھر سنا کر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی زندگیاں آپ کے سامنے بیت جاتی ہیں، ایک عالم دین اپنی زندگی صرف کرتا ہے مسجد کے اندر دین حنیف کی تبلیغ کے لیے، دین حنیف سنا کر، خطبات جمعہ سنا کر، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، 1500 سال بیت چکے ہیں، یہ مسئلے مسائل سنتے رہتے ہیں، ایسے ہی قرآن و سنت سنایا جاتا ہے، جمعہ کے اندر بھی، دروس کے اندر بھی، جلسوں کے اندر بھی، محفلوں کے اندر بھی۔ بات تب ہے جب ہم یہ عہد کریں کہ آج کے خطبہ جمعہ سے میں نے کیا حاصل کیا ہے، آج کے درس سے میں نے کیا سبق حاصل کیا ہے، عالم دین نے کون سی ایسی حدیث بیان کی ہے جس پہ میں عمل کروں اور میری زندگی بدلے۔ اپنے گھٹنے چھوڑ دیں، جنہوں نے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ آگے آ جائیں، میں کم وقت لوں گا آپ کا، آپ توجہ سے سنیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت نکاح کے حوالے سے پڑھی ہے، چونکہ بھائی عمران صاحب کا نکاح ہے۔ قرآن مجید یا احادیث مبارکہ میں نکاح کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تزوج کا لفظ جس کا ترجمہ ہم اردو زبان میں شادی کرتے ہیں، اور ایک فن کی ہو نکاح کا لفظ جس کا ہم اردو ترجمہ شادی کرتے ہیں۔ شادی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ بندے کی زندگی میں 3 مراحل بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک بچے کی پیدائش کا مرحلہ، اور دوسرا اس کی بلوغت کے بعد جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو ماں باپ اس کی شادی کا سوچتے ہیں، یہ مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ زندگی کا اہم ترین مرحلہ بندے کی وفات کا مرحلہ ہے۔ 2 موقع خوشی کے ہیں اور تیسرا موقع غمی کا ہے، اور یہ بات روز ازل سے عیاں ہے کہ جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غمیاں بھی آتی ہیں، جہاں انسان پیدا ہوتے ہیں وہاں وفاتیں بھی آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر اس میں مراحل آتے ہیں، مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، لڑکپن، طفولیت کا مرحلہ آتا ہے، بلوغت کا مرحلہ آتا ہے، بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی اتنی ادھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے کہ وہ چلتا بھی ہے تو ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے، کبھی وہ سیدھا تھا، کڑیل جوان تھا، آج چلتا ہے تو ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے، سیدھا چلنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے۔ نکاح کے اس مبارک موقع پر بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اس گئے گزرے دور کے اندر آج اگر کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق مسائل سننے ہیں مہندی کی رسم سے ہٹ کر، مجھے موضوع بھی یہی دیا گیا ہے کہ آپ نکاح کی رسومات بیان کریں، نکاح کی شرعی حیثیت بیان کریں۔ نمبر 1، نکاح کرنا فرض ہے، اس کی قرآن مجید میں دلیل فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اور پھر ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس جوانی کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے پاس پیسہ پا ہے، وہ کوئی ایسا سرکل چلا سکتا ہے، گھر کو سنبھال سکتا ہے، تو پھر وہ نکاح کرے۔ اے اللہ کے رسول، جب نکاح کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب تم نکاح کرو گے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں اوپر نہیں اٹھیں گی، بے حیائی نہیں پھیلے گی، برائیاں نہیں پھیلیں گی، آنکھ کا زنا نہیں ہوگا،
کسی کی عورت کو بیجا دیکھا نہیں جائے گا، اسلامی معاشرے کی جو رسومات ہیں وہ فروغ پائیں گی، اسلامی معاشرہ فروغ پائے گا اور اسلام کو ترقی ملے گی۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ تمہاری نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور آخر میں پیارے نبی نے فرمایا یہ تمہاری شرمگاہ کو محفوظ بنا دے گا۔ اور آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، جتنی احادیث میں نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے پڑھی ہیں اور جتنی تاکید پیارے نبی نے اس کی فرمائی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف پیارے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو اور یہ نکاح تمہاری نگاہوں کو نیچا کر دے گا اور شرمگاہ کو محفوظ بنا دے گا، اور دوسری طرف وہی نبی، وہی زبان، وہی امام الانبیاء، وہی سردار کونین، وہی مکی مدنی سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص دنیا کے اندر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ جو دو چیزیں، وہی شرمگاہ اور وہی زبان، وہی شرمگاہ اور وہی زبان۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص شرمگاہ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور محفوظ کرنے کا شریعت نے طریقہ بتلایا، اور طریقہ بتلا کر پھر بتلایا جو شخص شادی نہ کر سکے، شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو فرمایا اس کے لیے روزے ہیں، اس کے لیے روزے رکھنا ہے، یہ اس کی شہوت کو ختم کر دیں گے، اس کی شہوت کو ختم کر دیں گے۔ آپ دیکھیں ایک نوجوان ہے، پیارے نبی نے اس کو مخاطب کیا ہے، کیوں؟ اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور پھر انسانوں کا بھی جوڑا بنایا ہے، تو جب یہ جوڑا ڈھونڈتا ہی نہیں ہے، جوڑا بناتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو چونکہ شرع کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بندے کی عقل کے بھی خلاف، شرع کے بھی خلاف، معاشرے کی نفسیات کے بھی خلاف، یہ سارا اپوزٹ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا واقعہ سنا ہے کہ جو 3 لوگ آئے تھے اور سیدہ عائشہ سے پوچھنے لگے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا پیارے نبی تو ایسی ایسی عبادات کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ 3 عہد کرنے لگے، ایک نے کہا پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا، عبادت کرتا رہوں گا، کسی نے کہا روزے رکھتا رہوں گا، کسی نے کہا جہاد پہ چلا جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا، رہبانیت اختیار کر لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی حاضری لگا دی، بلایا، فرمایا میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور شادیاں کرنے کے بعد ان کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہوں، اور پھر نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، رات کو قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کرنے والے جوان کو ڈانٹ پلائی تھی، ڈانٹ پلائی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جس وقت شریعت ڈانٹ پلا دے یا ادھر وعید بیان کر دے کہ ایسا کرو گے تو گناہ ہوگا، تو وہ معاملہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے نکاح سنت کی بجائے فرض کہا جائے، نکاح نوجوان آدمی کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے سنت کی بجائے فرض کہا جائے، تاکہ جب فریضہ سمجھ کر ہم اس کو اپنائیں گے تو پھر معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے، معاشرتی مسائل حل ہوں گے۔ گھروں کے جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، چوک و چوراہٹوں کی نظر ہیں، جب گلی محلے میں چلتے ہیں تو ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کی شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، اور ان آنکھوں کا زنا برملا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا حل نکاح ہے۔ اب نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ میرے نظریے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 چیزیں مروج تھیں نکاح کے لیے۔ ایک نکاح کرنا، خطبہ پڑھ دینا، نکاح کرنا، دوسرا رخصتی، اور تیسرا ولیمہ۔ ان 3 چیزوں کا تصور شریعت میں ملتا ہے۔ کن 3 چیزوں کا؟ نکاح کرنا، مولوی صاحب آئیں، خطبہ پڑھیں مسنون اور نکاح کر دیں۔ دوسرے نمبر پر بچی کی رخصتی کر دی جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے جس کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر دوسرے دن اس کا ولیمہ کر دیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلا دی۔ یہ 3 چیزیں مجھے ملی ہیں۔ پھر پہلی چیز نکاح ہے،
تو اس نکاح کے کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ اس نکاح کے لیے آپ گواہ بلا لیں اور لڑکی کی طرف سے ولی بلا لیں، مولوی صاحب نکاح پڑھانے والے بلا لیں اور لڑکا بلا لیں، تو یہ آپ کا نکاح ضروری نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا، ضروری نکاح جس کو شریعت نے نکاح کہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایک تو نکاح سے پہلے یہ رونا روئے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور دوسری طرف اس مہنگائی کو ختم کرنے کی بجائے آپ ایسے کام کرے کہ لوگوں سے پیسے ادھار پکڑ کر فلاں کام بھی فضول تھا وہ بھی کرنا ہے، فلاں کام کے بغیر میں رہ نہیں سکتا وہ بھی کرنا ہے، کیوں؟ لوگ کہیں گے یار اس نے ایسا نہیں کیا اپنی شادی پہ، تو لوگوں کے ایسے تیسے سے ڈرتا ہوا، لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہوا وہ فضولیات کام کرتا ہے جو شیطانی کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق اگر ہم نکاح کرتے ہیں اور نکاح شادی نہیں 3 نقطے نکال کر شادی کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں آج کے دور میں اس سے خوش نصیب بندہ ہی نہیں ہے جس نے شادی نہیں کی، شادی کر لی ہے، اور شادی میں یہ 3 چیزیں کی ہیں، نکاح کر لیا ہے اور رخصتی کر لی ہے، اور اگلے دن جتنا اس کو استطاعت تھی اتنا لوگوں کو بلا کر ولیمہ کر لیا ہے۔ یارو میرے ساتھی کی شادی ہوئی لاہور، تو اس نے ولیمے کی دعوت دے دی، میں چلا گیا تو ہم 2 بندے ولیمے پہ بیٹھے، ایک ساتھی اور ایک میں نے کہا 2 بندے ولیمہ؟ وہ کہتا ہے یہی تو ولیمہ ہے، میرے پاس اتنی استطاعت تھی، ہوٹل پر گیا، وہاں سے کھانا لایا، نان اور سالن پکڑ کے لیا، ہمارے سامنے رکھ دیا، سلاد اور کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اس نے وہ سیدہ صفیہ کی یاد تازہ کر دی۔ پیارے نبی نے سیدہ صفیہ سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ دسترخوان بچھاؤ، صحابہ نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کھجوریں اور حلوہ، ہیس اس وقت اس کو کہا جاتا تھا، یہ لے آؤ دسترخوان پر لگا دو، صحابہ آئیں اور کھاتے جائیں۔ ایسے ہی ہوا، وہ کائنات کی ماں ہے، امہات المؤمنین میں اس کا شمار ہے، سرور کونین کی بیوی ہے، اگر اس کا ولیمہ کھجوروں اور ہیس کے حلوے سے ہو سکتا ہے تو آج میرا اور تیرا بھی پیارے نبی کو اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سمجھتے ہوئے میرا اور تیرا بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب کو جانتے ہیں، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کا نام سنا ہے؟ ان کے بھائی ڈاکٹر فضل الہی کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے بہت سارے مدارس میں شیوخ کو دعوت دی، تو بیٹے کے ولیمے کی دعوت دی، بڑے سارے لوگ جمع ہو گئے اور لوگ نظروں دیکھ رہے تھے اتنا کھانا کہاں سے لائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن جب کھانا سامنے لایا گیا، دیکھا گیا، تو وہ 2 سموسے ایک پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں، کھاتے جاؤ اٹھتے جاؤ، کھاتے جاؤ اٹھتے جاؤ، یہ ولیمہ ہے۔ آپ جتنی استطاعت ہے اتنا کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا قرض شادی سے پہلے لے لیں بے عقلی کر کے کہ پوری زندگی بیت جائے، آپ کے بچے جوان ہو جائیں، لیکن وہ جو آپ نے کبھی شادی کی غلطی کر لی تھی اس کا آپ سے قرض ہی نہ اتر پائے، بھائیو شادی ایک حکم اللہ ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، پیارے نبی کا ہے، اور جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا تو شادی نکاح شادی رہے گی، ورنہ شادی عذاب بنے گی، معاشرے کو تنگی کا باعث بنے گی، ہماری بیٹیوں کو نکاح سے بٹھائے گی، وہ گھروں کے اندر بوڑھی ہوں گی، کبھی جہیز کی لعنت سے بے صبری ہو کر گھروں میں بوڑھی ہوں گی، اور گھر میں یہ مطالبہ کرتی رہیں گی اپنے مزدور باپ سے کہ جب تک میرا اتنا جہیز نہیں بنا سکتا میں شادی نہیں کرواؤں گی، میرا یہ انکار ہے کیونکہ میری ہمسائی کو تو فلاں چیز ملی تھی، آج مجھے نہیں ملے گی تو میں نکاح نہیں کرواؤں گی۔ یہ اس کو معاشرہ سکھلا رہا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، نکاح کرتے وقت اپنے باپ کو ایسے تنگ کرنا ہے۔ اگر اسے معاشرہ یہ کہتا پیارے نبی کی سیرت نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں ہے، ادھر تو نکاح کرنے والا علی ہے اور نکاح میں جانے والی فاطمہ ہے، پوچھا گیا علی تیرے پاس کیا ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ زرہ کہاں ہے جو تو نے یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، وہ لاؤ، میں اس کو حق مہر بناتا ہوں اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔
ادھر نکاح کرنے والے کی کنڈیشن دیکھیں اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کائنات کے سردار کی بیٹی جس کو فاطمۃ الزہرا کا نام دیا جاتا ہے وہ ہے، لیکن ہماری بیٹیاں کیا پیارے نبی کی بیٹی سے بھی افضل ہیں؟ کیا ہمارے جوائی جو ہمارے بہنوئی ہیں یہ حضرت علی سے بھی افضل ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں ام کلثوم کا نکاح کیا ہے، رقیہ کا نکاح کیا ہے، فاطمہ کا نکاح کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکاح کرتے ہوئے دیکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ترغیب دی ہے، کیسے نکاح کیا؟ میں ایک مثال دوں، صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول آتے ہیں۔ صحابی رسول آئے تو اس پر کوئی چمک نظر آئی شادی کی، جیسے اثرات نظر آ جاتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں نکاح کر لیا اللہ کے رسول۔ فرمایا مجھے تو بتلایا نہیں۔ فرمایا بس ویسے ہی کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سیبن ام بکرن، سیبہ سے کیا ہے، شادی شدہ سے کیا ہے، بیوہ سے کیا ہے یا کنواری سے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری کافی ساری بہنیں ہیں، ماں فوت ہو گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہو کہ ان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو، تو میں نے اس لیے سیبہ جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور پھر وہ بیوہ ہو گئی، میں نے یہ پسند کیا میں اس سے شادی کروں تاکہ میری بہنوں کی، میری بچیوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلا تزوج بکرن، حلا تزوج بکرن، شاید کہ تو کنواری سے کرتا تو تجھے جو ہے شادی کے مقاصد حل ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر تعلیم دیکھیں کہ صحابی نے ایسا سادہ نکاح کیا ہے کہ کائنات کے امام کو بھی دعوت نہیں دی اور ناراضگی بھی نہیں ہے، اور پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے اولم ولو بشاتن، اے میرے صحابی نکاح تو نے کر لیا ہے تجھے مبارک، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو جائے۔ تو ہم روٹی کو ولیمہ نہیں سمجھتے، روٹی کو روٹی سمجھتے ہیں۔ ولیمہ والامہ یاریمو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا، اور جب لڑکی لڑکے کا ملاپ شادی کے بعد ہو جائے تو اس کے دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے، جو شادی سے پہلے کر لیا جائے وہ ولیمہ نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے، نکاح سے ایک دن پہلے یا نکاح والے دن جو روٹی کر دی جاتی ہے وہ روٹی ہے، ولیمہ نہیں ہے۔ جو فرضی ولیمہ تھا وجوبی، شادی کے بعد شریعت نے جس ولیمے کا حکم دیا ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد ہے، یہ شاید آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہو۔ تو یہ رسومات جو شادی کے وقت، نکاح کے وقت منگنی کا تصور شرع میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ منگنی کے اوپر وہ اخراجات جو آپ نے کبھی شادی پہ کرنے تھے اور وہ اخراجات جو آپ نے جمع کیے ہوئے تھے، جمع پونجی ساری منگنی پہ لگا دی ہے، پھر آگے شادی کے مراحل تو بڑی دور کی بات ہے۔ شادی آئی ہے قریب، دنوں کا تصور، دن ڈالنے جاتے ہیں، 10 بندے ادھر سے، 10 ادھر سے، 20 بندے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا گنتی کرنے لگے ہیں، کیا شمار کرنے لگے ہیں، کھانے پکتے ہیں، گاڑیوں کے اخراجات، تیل لگتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ فضول ہے، شرع میں اس کا تصور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے کلمہ پڑھ، شاید کافر نہ ہو گیا ہوں میں، پھر دوسرا مسجد میں جا، جب برات ٹرے گی چلنے لگے گی گھر سے، 2 نفل پڑھنے ہیں، شاید پہلے کبھی نماز کا تصور تیرے ذہن میں نہ آیا ہو، ابھی 2 رکعتیں پڑھ کر مسلمانی کا ثبوت دے دے کہ تو مسلمان ہے۔ پھر یہ ایسی باتیں جن کا شرع سے دور تک کا تعلق بھی نہیں ہے۔ ایک دن پہلے میں مہندی لے آنی ہے جی، نہیں میں لے آنی ہے جی، میں لے آنی نہیں بھائیو، یہ مہندیوں کا تصور، یہ براتوں کا تصور، یہ منگنیوں کا تصور اور یہ دنوں کا تصور، یہ تیری اور میری بات ہے۔ میں اصل بات بتلا دوں، اصل بات یہ ہے کہ کبھی 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں رہا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، وہاں ہم ہندو کمیونٹی سے بڑے متاثر تھے، ہندو کمیونٹی سے متاثر تھے، جو وہ کرتے تھے وہ ہم کرتے تھے۔ تو جب ان سے علیحدگی اختیار کی ہم نے، تو وہ کام جو کبھی ادھر ہوتے تھے، یارو یہ بابے ہمارے سفید پگڑی باندھتے ہیں، یہ کوئی اس طرح تھوڑے باندھتے ہیں، سنت سمجھ کر باندھیں،
یہ اگر میں باندھوں، اب باندھوں تو سنت سمجھ کر باندھوں تو مجھے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے باندھی ہے، لیکن انہوں نے ادھر ان بابوں کو دیکھا، اور ہندوؤں کو دیکھ لیں پگڑی ان کی علامت ہے ابھی بھی ان کو دیکھا، ان کی معاشرت کو دیکھا، پگڑی ایک عادت تھی۔ آج کے جو بابے ہیں پاکستانی بابے جو ادھر آ کر بوڑھے ہوئے ہیں، ادھر سے ہجرت کر کے نہیں آئے، یا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ انہوں نے وقت نہیں گزارا ہے، وہ کہاں پگڑی باندھتے ہیں؟ بیٹھے ہیں ادھر بھی، کہاں پگڑی باندھتے ہیں؟ یہ جو سفید پگڑی تھی ان کو باندھتے ہوئے دیکھا، معاشرت ملی، ہم نے بھی باندھنی شروع کر دی۔ دودھ پلائی کی رسم ان کو دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دی۔ چھوارے تقسیم کرنے نکاح کے بعد ان کو دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیے۔ اکثر رسومات ایسی ہیں جو ہم نے ہندوؤں سے اخذ کی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4031، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر ذب کی بیل میں داخل، سانڈ کی بیل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گے یہود و نصارہ، تو تم بھی اس میں قدم رکھ کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی مثال صحیح البخاری میں بیان فرمائی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کچھ لوگوں نے بوانہ مقام پر جانور ذبح کرنے کی اجازت طلب کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے، کہا کس چیز کی؟ فرمایا جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ بوانہ مقام پر۔ فرمایا جاہلیت کے اندر، دور جاہلیت میں وہاں کوئی ایسا میلہ لگتا تھا جو مشرکین کا تھا؟ جی ہاں لگتا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ ہونے کے باوجود، مومنین ہونے کے باوجود، جہاں مشرکین اپنے ذبیحے ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کی نظریں مانتے تھے، آج تم وہاں جانور ذبح مسلمان ہونے کے باوجود، عقیدے کی پختگی کے باوجود میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے ان کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ پیارے نبی کا ایمان ہے، یہ پیارے نبی کا عقیدہ ہے، یہ پیارے نبی کی تبلیغ ہے، یہ پیارے نبی کا منہج ہے کہ پیارے نبی کتنی محتاط زندگی گزار رہے ہیں، اپنے صحابہ کی کتنی محتاط تربیت کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، ادھر جانا بھی نہیں ہے، ادھر ذبح کرنا بھی نہیں ہے، تم میرے صحابہ ہو، میرے شاگرد ہو، میرے تربیت یافتہ ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا وہاں جا کر ذبح کرو۔ تو یہ ہم کتنی مشابہتیں اختیار کرتے ہیں بھائی۔ او بھائیو، اہل حدیث کہلوانا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اہل حدیث چلتا تھا تو پہچانا جاتا تھا یہ اہل حدیث کا بچہ ہے۔ داڑھی منہ پہ سجائی ہوتی تھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی، اور اس کی مانگ، سر کے بال درمیان سے مانگ نکالی ہوئی ہوتی تھی، اور خوبصورت چلتا ہوا نظر آتا تھا، اور ختم شریف پہ نظر نہیں آتا تھا۔ آج ختم کی لائن میں ہمارا اہل حدیث نظر آئے گا، ہمارا نوجوان داڑھی کٹواتا ہوا اس کو گلیوں کی نظر، نالیوں کی نظر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہمارا اہل حدیث نوجوان جب نکاح کرے گا تو بینڈ اور باجے بجاتا ہوا نظر آئے گا، مووی بناتا ہوا نظر آئے گا، غیر شرعی رسومات کا شکار نظر آئے گا۔ ہمارا اہل حدیث سڑک میں چلے گا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نظر آئے گی۔ وہ اپنی پہچان نہ بھلاؤ، اپنی پہچان کو قائم رکھو، وہ پہچان جو صحابہ نے تمہیں دی تھی، صدیق اکبر نے تمہیں دی تھی، پیارے نبی نے تمہیں دی تھی۔ اور لوگ کہا کرتے تھے او یارو اہل حدیث ہو کر داڑھی کٹوا دی ہے، اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے، مجھے تو ابھی 11 سال ہوئے اہل حدیث ہوئے، اس سے پہلے میں سنا کرتا تھا یار اہل حدیث ہو کر داڑھی کٹواتا ہے، اور یارو اہل حدیث ہو کر یہ ختم پہ چلا گیا ہے، یارو اہل حدیث ہو کر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ تمہاری علامتیں اللہ نے بہت دی ہیں، اس وقت تم اہل حدیث بنو گے جب واقعتاً اپنی علامات پر قائم رہو گے، اور جو پیارے نبی نے شریعت تمہیں دی ہے اس کو تھامے رکھو گے۔ پیارے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس شریعت کے جس شریعت پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن کا اجالا ہو، راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن کا اجالا ہو۔ تو پھر البین حرام، حرام واضح ہے،
वलबय्यिन हलाल, हलाल भी वाज़ेह है, फ़बैनहुमा मुश्तबिहात, इन दोनों के दरमियान मुश्तबे चीज़ें हैं। वो मुश्तबे चीज़ें कभी मंगनी की सूरत में आएंगी, कभी दिनों की सूरत में आएंगी, कभी मसहरी सजाने की सूरत में आएंगी, कभी मेहंदी की सूरत में आएंगी, कभी कार सजाने की सूरत में आएंगी, कभी बारात का तसव्वुर लेकर आएंगी, कभी बच्ची के जहेज़ की लानत बनकर आएंगी। ये सारी रस्में तुझे ऐसे डोबेंगी, ऐसे तेरा बेड़ा गर्क करेंगी, ऐसे तुझे कर्ज़े के नीचे लाद देंगी और डबो देंगी कि तू दुनिया में याद करेगा कि आज शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। मेरा एक ज़हन है कि ऐसरुन निकाह, आसान निकाह एक तहरीक होनी चाहिए, या ऐसा एक दफ्तर होना चाहिए जहाँ बच्चियों का रजिस्टर्ड बना हो। भाई निकाह करना है तो उसमें 3 चीज़ें होंगी, मुझसे ऐसे रिश्ते ढूंढ लो, मेरे पास ऐसे रिश्ते हैं कि मैं नेक बच्चियों के निकाह नेक बच्चों से करता हूँ, और उसमें 3 बातें होती हैं। एक तो निकाह, दूसरा रुखसती, और तीसरा जितना बच्चा इस्तात रखता है उसका वलीमा है। होना चाहिए ना ऐसा कोई सिस्टम। अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक दे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कोई ऐसा सिस्टम चलाएंगे कि जो बच्चियां 40-40 साल की हो गई हैं उनके निकाह का सोचा तक नहीं जा रहा। सोचा कैसे जाए, बाप मजदूर है, 500 कमा कर लाता है, उसने मिर्च भी लानी है, हल्दी भी लानी है, उसने सालन भी पकाना है, आटा भी 2,000-2,400 रुपये को ख़रीद कर उन 5 बच्चों को बच्चियों को खिलाना है, और उसने घी भी लाना है, और उसने गमी और खुशी के असफार भी करने हैं, उसने अपने बच्चों की खुशियों में भी कपड़े लेकर भी देने हैं, ईदें भी उसने निभानी हैं। जब इतने सारे मसाइल हैं, वो 400-500 लेने वाला मज़दूर ये इतनी निकाह की मुश्किल पहाड़ी को क्रॉस कैसे करे जो लाखों की मंजिलें हैं। कहाँ सोना गया, कहाँ जहेज़ गया, कहाँ ये सोफ़ा सेट गया, कहाँ ये वरियाँ गईं, कहाँ ये इतने अखराजात गए, कहाँ ये रोटी के अखराजात। जो 100 बंदा आएगा उन 100 को इज़्ज़त रखने के लिए मैंने अच्छा खाना देना है। अगर 100 में से किसी एक ने भी कह दिया यार सालन ख़त्म हो गया मुझे नहीं मिला, तो मेरी उधर नाक पानी में डबो दिया जाएगा, मैं मरने के काबिल हो जाऊंगा। भाइयों, आज की गुजारिश ये है कि हमने निकाह को हद्दुल वुसा जितनी आप इस्तात रखते हैं, जितनी आप इस्तात रखते हैं, यारो मौलवी तो कोशिश कर सकता है ना कि मैं ज़िद लगा लूँ कि मैंने मेहंदी का ये तसव्वुर इस्लाम में नहीं है तो इसको नहीं रचाना और बसाना, अपने घर में ये लानत नहीं लानी और ना किसी को इजाज़त देनी। यारो मैंने सरबाला नहीं बनाना क्योंकि शरीयत में मुझे मिलता नहीं है कि सरबाला आ जाए। यारो मैंने कार नहीं सजानी, शरीयत ने मुझे ये पैगाम नहीं दिया कि कार सजाए बगैर निकाह नहीं होता। यारो मैंने बारात नहीं लेकर जानी, शरीयत ने मुझे पैगाम नहीं दिया कि निकाह बारात के बगैर होता नहीं है। यारो मैंने अपनी बेटी को अपनी वसअत से बढ़कर जहेज़ नहीं देना, शरीयत ने मुझे कहा नहीं है कि जहेज़ दिए बगैर तेरी बेटी का निकाह नहीं होगा। मैंने न्योंदरा इकट्ठा नहीं करना क्योंकि ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि पैसे का पैसे पर इजाफ़ा सूद है और मैं इस सूद की लानत से बचना चाहता हूँ। मैंने अपना बेटा जवां किया है, 30 साल उसको खाना खिलाया है, आज भी उसकी खुशी में 30 बंदों को खाना खिला सकता हूँ जो मुझे 50, 60, 70 हज़ार रुपये लगेगा, लेकिन मैं न्योंदरा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? ये सूद है, पैसे पर पैसे का इजाफ़ा है। कोई इस तौर पर डालता है आज मैंने 1000 डाला है तो कल मुझे 2000 1500 मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा नाराज़गी तसव्वुर करूँगा और ये कहूँगा ये तो अपना पूरा कर गया है या देकर ही नहीं गया, पेट पर हाथ मारकर खाकर चला गया है। ये वलीमा था, ये इंसानियत थी, ये तेरा एहसास था कि मुसलमानों को मैंने बेटे की खुशी में खाना खिलाना है। यार उनकी जेबों से पैसे बटोरने हैं, उनकी जेबों को गर्म करके अपने न्योंदरे को बढ़ाना है और सूद खरीदना है। पैसे पर अगर मैंने आज से 5 साल पहले पिछले साल 1000 डाला था तो 2000 की उम्मीद रखने के लिए डाला था। नहीं भाइयों, आज मैं इस बात को वाज़े समझा रहा हूँ, वाज़े। अगरचे तुम्हें किसी मौलवी ने यह बात नहीं समझाई होगी कि न्योंदरे की लानत ऐसी बड़ी लानत है। प्यारे नबी की सही मुस्लिम की हदीस, जो एक लुकमा हराम का खा लेता है उसका नमाज रोज़ा दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं होती है। और ये जो न्योंदरा इकट्ठा करते हैं 90,000 या 80,000 या 70,000 ये आप रोटी पे, तो ये आपका सारे का सारा सूद में जाता है। मैंने तो आज तक यही नज़रिया देखा है
کہ 500 ڈال کر گیا ہے، 500 ڈالا تھا پورا کر گیا ہے، اب اس کو نہ بلانا ہے نہ، کیونکہ وہ پورا کر گیا ہے۔ اگر ڈال گیا ہے اضافہ، بھائی ان کا ہمارے ڈائری پہ لکھا ہوا ہے 500 اضافہ ہے، ہم نے دینے جانا ہے، جائیں گے پورا ٹبر کھانا کھائے گا ادھر، خاندان 10-15 بندے، اور 500 اضافہ کر کے آ جائیں گے، چلو ماشاءاللہ ہم نے بڑا ان پر احسان کہا۔ یہ احسان نہیں ہے، احسان یہ تھا غریب کی شادی پہ گیا ہے، ان سے جتنا کھانا کھایا ہے اس کی مٹھی میں، اس پرات سے ہٹ کر جو نیوندرے کی پرات ہے، ہٹ کر کہیں اور کسی جگہ پہ خفیہ طریقے سے دیتا، یہ تیری مدد ہے، یہ تیری مدد ہے، اور میں نے نہ لینا ہے نہ تجھے یہ نیوندرا سمجھ کر دیا ہے، تو پھر تیرا احساس ہے۔ اگر اس کاپی پہ درج کروایا ہے، بڑھ چڑھ کر نام لکھوایا ہے، فلاں ابے دا نام قوم لکھ، پھر پتہ چلے گا کنے پایا ہے، 2000 5000 7000 10000۔ بھائیو اس تصور کو ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی بچیوں کو الوداع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے نکاح جو ہیں اسلامی شرعی طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہمارے نکاح آسان ہوں گے، ہماری بچیوں کی رخصتیاں آسان ہو جائیں گی، ان کے نکاح کرنے آسان ہو جائیں گے، اور غریب باپوں کو، غریب گھرانوں کو اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کے مواقع فراہم ہوں گے جب ہم ایسے کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے، میری بچیاں ہیں، شمون بھائی کی بچیاں ہیں، طارق بھائی کی بچیاں ہیں، دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بچیاں ہیں، اگر ہم ایسا قدم نہیں اٹھاتے اور معاشرے کا منہ رکھنے کے لیے ایسی رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت کی دیواروں تک جو ہم نے کام جاری کیا ہے غریب پر مشکل ڈالنے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ تھا اس لیے کیا ہے اور غریب پر مشقت ڈالی ہے، اپنے ہمسائے کو یہ بات سمجھا دی ہے ایسے نہیں کرے گا تو تجھے برا سمجھا جائے گا اور تیری بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ ہم گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ نعرہ لگا دیتے ہیں بھائی ایسے کرنا ہے، نہ میرا مطالبہ ہے لینے کا نہ بچی کو دینے کا کوئی مطالبہ ہے، جیسا گھر ہے، جیسا جہیز ہے، جتنا آپ کے پاس وسعت ہے ویسا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص نیت رکھتے ہوئے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ان کے نصیبے میں لکھا ہے ان کو مل کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔